تمام در تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جو پاک پروردگار بے انتہا کریم بھی ہے، بے انتہا رحیم بھی ہے، جو جب اپنی صفت عطا کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو اپنے لیے جو اسم استعمال کرتا ہے وہ اسم ہے الباسط۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ باسط ایسے عطا کرنے والے کو کہتے ہیں جو ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ کھول کے عطا کرتا ہو۔ دیکھیں وہ پروردگار عالم اتنا رحیم، اتنا کریم، آپ نے بارہا اس کے اسما سن رکھے ہیں، رحمان بھی رحیم بھی۔ اور یہ بھی بڑی لطیف بات ہے اور غور طلب بات ہے کہ دیکھیے پروردگار عالم قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، عادل بھی ہے، کئی صفات ہیں، مگر کلام مجید، قرآن مجید جو خدا کا کلام ہے، اس کی جب ابتدا ہو رہی ہے تو کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اپنے اسم ذات کے بعد، لفظ اللہ کے بعد جن دو صفات کا ذکر کیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میرا اور بندوں کا رشتہ قہاریت اور جباریت کا رشتہ نہیں ہے، میرا اور بندوں کا رشتہ رحمانیت کا رشتہ ہے اور رحیمیت کا رشتہ ہے۔ اب معنی الگ الگ ہیں، رحمان کے معنی اور ہیں، رحیم کے معنی اور ہیں۔ علماء اشتقاق کے ماہرین، بلاغت کے ماہرین جانتے ہیں کہ جو اپنوں پر بھی کرم کرے، غیروں پر بھی کرم کرے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ جو صرف اپنوں پہ کرم کرے اسے رحیم کہتے ہیں۔ بھائی اس دنیا میں کیا کافروں کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی؟ وہ جو خدا کو مانتے نہیں، جو مرتد ہیں، کیا ان تک سورج کی شعائیں نہیں پہنچتی؟ کیا ان تک نعمتیں نہیں پہنچتی؟ پہنچتی ہیں، پہنچتی ہیں اس لیے کیونکہ دنیا میں رحمان ہے۔ رحمان کہتے ہی اسے جو اپنوں پر بھی کرم کرے، غیروں پر بھی کرم کرے، مگر آخرت میں رحیم ہوگا صرف اپنوں پہ کرم کرے گا۔ اب کمال کی بات یہ ہے حضور کہ چاہے رحمان ہو یا رحیم، یہ دونوں اسما مشتق ہیں، ڈرائیوڈ ہیں فرام دا روٹ ورڈ رحم، رے ہے میم رحم۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے، ایک میں نے کل قاعدہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے واحد، تثنیہ اور جمع کا۔ ایک قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ ہر لفظ کا کوئی مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس روٹ ورڈ سے مختلف ورڈز ڈرائیو ہوتے ہیں۔ تو چاہے رحمان ہو یا رحیم، مادہ کیا ہے؟ رحم، رے ہے میم۔ اچھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں رحم کسے کہتے ہیں حضور؟ بطن مادر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں بچہ 9 مہینے پرورش پاتا ہے۔ نہیں بات پہنچی؟ میں بات کو اس آسان کر بھی نہیں سکتا۔ 9 مہینے بچہ رحم مادر میں یا بطن مادر کے جس حصے میں پرورش پاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں۔ کس انداز میں پرورش پاتا ہے؟ کہہ سکتا نہیں ہے، بیان کر نہیں سکتا، اظہار کر نہیں سکتا، اپنی محتاجی، اپنی احتیاجی کسی سے کہہ نہیں سکتا، پھر بھی بغیر کہے، بغیر مانگے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو رحمت پروردگار عالم کی اس صفت عطا کا نام ہے جہاں بغیر مانگے مل جایا کرتا ہے، اس صفت عطا کا نام ہے رحمت۔ اب وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کل کتاب پہ گفتگو ہوئی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بات آج ہدایت سے شروع کریں اور متقین تک، تقوی تک بات کو پہنچایا جائے۔ دیکھیں یہ پروردگار عالم کتنا فکر مند ہے آپ کی فلاح و بہبود کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے۔ یعنی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کامیاب ہو جائے، اس کی مخلوق نامراد نہ رہے، اس کی مخلوق پستیوں کی جانب نہ جائے، اس کی مخلوق کمال اور رفعت و بلندی پائے۔ اللہ اکبر، آپ کا غور کر سکیں کیا خواہش ہے اس پروردگار عالم کی؟ وہ اب آپ کو اپنی صفات کے جلووں سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میں دلیل قائم کر دیتا ہوں، میں کوئی بات بغیر استدلال کے کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ سورہ جمعہ سب نے سنی ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو سورہ جمعہ کی 2 آیتیں ہی صرف غور کر لیں۔ پہلی آیت
بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبح للہ ما فی السماوات الملک القدوس العزیز الحکیم، 4 نام آ گئے، ٹھیک ہے؟ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ 4 نام ہے پہلی آیت میں، اور اس کے بعد دوسری آیت میں اپنے حبیب کے 4 کام بتائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ پہلی آیت میں اپنے 4 نام بتائے ہیں، ملک، قدوس، عزیز، حکیم۔ دوسری آیت میں اپنے نبی کے 4 کام بتائے ہیں، آیتوں کی تلاوت کرے گا، نفسوں کا تزکیہ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ اگر آپ غور کر سکے تو جیسے 4 نام ہیں، ان 4 ناموں کے ساتھ ربط ہے 4 کاموں کو۔ وہ کہہ رہے ہیں ملک ہوں، بادشاہ ہوں، چاہتا یہ ہے وہ پروردگار کہ میری مخلوق، میرے بندے میرے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں، اس لیے انہیں میری آیتیں پڑھ کے سنا دو، میرے احکامات پہنچا دو، تاکہ صرف میرے احکامات کی تابع ہوں، کسی اور کے احکامات کی تابع نہ ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ملک ہے، قدوس ہے، وہ بے عیب ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندوں میں سے بھی عیب دور ہو، تو کہتا ہے یزکیہم، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرو، ان سے عیب کو دور کرو۔ وہ عزیز ہے، صاحب عزت ہے، عزت علم سے ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے عزت پائیں، اس لیے کہا کہ اے حبیب انہیں علم دو، اور وہ چونکہ خود حکیم ہے لہذا چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی حکمت آ جائے، کہ حکمت کی تعلیم دو۔ وہ آپ کو، اپنی مخلوق کو اپنے جلووں سے راستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، آمادگی ہے حضور؟ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، چونکہ پروردگار عالم نے زمین پہ اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے نا انسان کو، تو اصل چاہتا ہے، کاش ہم جملوں کی قدر کر سکیں، اصل چاہتا ہے کہ اس کے نائب میں اس کی خصوصیات ہوں۔ بات کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اصل چاہتا ہے کہ اس کے نائب میں، اس کے ریپرزینٹیٹو میں اس کی خصوصیات ہوں، لہذا جیسے صفات تھے اپنے حبیب کو کہا ویسے کام کرو اور ان کو میرے جلووں سے راستہ کر دو۔ جملہ ضائع تو نہیں ہوا، اصل چاہتا ہے کہ اس کے نائب میں اس کی خصوصیات ہو، تو یہ خدا کی سنت ہے۔ تو جب خدا چاہتا ہے کہ اس کے نائب میں اس کی خصوصیات ہو، تو جو سرکار ختمی مرتبت کا نائب ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس میں سرکار جیسی خصوصیات موجود نہ ہو؟ تو اب پوری کائنات میں صرف ایک ایسا ملا جس کے لیے حضور نے خود کہا لہموں کا لہمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی، یا علی تم مجھ جیسا میں تجھ بار دیگر صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ بات پہنچ رہی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ پروردگار عالم، وہ کریم پروردگار عالم جسے آپ کی اتنی فکر، اس نے ہدایت کا باقاعدہ ایک منصوبہ، ایک سلسلہ جاری کیا۔ اچھا کبھی غور کیجئے گا حضور ان موضوعات پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے آپ کی صرف ایک ہی طرح سے ہدایت فرمائی کہ نبی پہ نبی بھیجتا رہا؟ کئی درجوں کی ہدایت ہے، تہ در تہ ہدایت ہے، کئی منزلوں میں ہدایت ہے۔ بس سب سے پہلے تو اس نے عطا کی آپ کو فطری ہدایت۔ بات اگر گرا نہ گزرے تو میں آسان کر کے بیان کروں، میں نے کہا سب سے پہلے اس نے کیا عطا کی؟ فطری ہدایت، آپ کی فطرت کی ہدایت کی۔ اچھا میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ فطری ہدایت کسے کہتے ہیں حضور؟ ایک ہی طرح کی روشنی چلی آسمان سے، عقیق پہ پڑی، وہی سفید روشنی فیروزے پہ پڑی، وہی سفید روشنی روبی پہ پڑی، وہی سفید روشنی در نجف پہ پڑی۔ کسی نے اسی سفید روشنی سے کسی نے گہرا رنگ لیا، کسی نے ہلکا نیلا رنگ لیا، کسی نے پیلا رنگ لیا، کسی نے سرخی لی، کسی نے ٹرانسپیرنٹ رکھا اپنے آپ کو۔ یہ کس نے سکھایا ان پتھروں کو رنگ لینا؟ اسے کہتے ہیں فطری ہدایت۔ بارش کا قطرہ، بارش کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں گرے تو زہر بن جائے، اگر صدف کے پیٹ میں آ جائے تو گوہر بن جائے، اور اگر وادی السلام کی زمین پہ آ جائے تو در نجف بن جائے۔
وہی ایک بارش کا قطرہ ہے. یہ کس نے سکھایا؟ ہر ظرف کو اپنے حساب سے چیزوں کو برتنا. یہ ہے فطری ہدایت. آگ کی فطری ہدایت یہ ہے کہ قریب کو قریب دیکھتی ہے, دور کو دور دیکھتی ہے. کس نے سکھایا آگ کو کہ قریب کو قریب دیکھو, دور کو دور دیکھو؟ یہ ہے فطری ہدایت. کان اونچے کو اونچا سنتا ہے, ہلکے کو ہلکا سنتا ہے. زبان میٹھے کو میٹھا چکتی ہے, نمکین کو نمکین چکتی ہے. یہ سب کس نے سکھایا؟ آپ نے کوئی ٹریننگ لی تھی؟ نہیں, یہ ہے فطری ہدایت. بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا, مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ آگ میں ہدایت کے درجے بتا رہا ہوں. یہ آگ قریب کو قریب دیکھتی ہے, دور کو دور دیکھتی ہے. مگر اس آگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو دیوار ہے نا, مجھے یہاں تک نظر آ رہا ہے, دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں نظر آ سکتا. کچھ حدود و قیود ہیں اعضاء و جوارح کی جو اللہ نے عطا کی ہیں. یہ کان ایک لیول تک سن سکتا ہے, اس سے نیچے, اس سے اوپر نہیں سن سکتا. حدود و قیود ہیں, ٹھیک ہے. یہ جلد کچھ چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے, کچھ چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتی. حدود و قیود ہیں, ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے فطری ہدایت عطا کی, مگر انسان کی ضروریات بڑھتی چلی گئی, لہذا اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور عقلی ہدایت کے ذریعے اعضاء و جوارح کے حدود و قیود کو توڑا. ایسے آلات ایجاد کیے, ایسے انسٹرومنٹس ایجاد کیے کہ اب آگ نیکڈ آئی سے جہاں نہیں دیکھ سکتی تھی وہاں بھی دیکھنے لگی. آگ جتنی گہرائی تک نہیں دیکھ سکتی تھی اسے بھی دیکھنے لگی. کان جو نہیں سن سکتا تھا وہ بھی سننے لگا عقلی ہدایت کے ذریعے. اعضاء و جوارح کی حدود و قیود کو توڑ لیا, ٹھیک ہے نا. یہ دو ہدایتیں سمجھ میں آ گئی. بھائی پروردگار نے تو عطا کی ہے نا, کوئی اور تو نہیں آیا عطا کرنے کے لیے. فطری ہدایت, عقلی ہدایت. اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے تیسری ہدایت کی جانب. آگ دور کو دور دیکھتی ہے, قریب کو قریب دیکھتی ہے. کان اونچے کو اونچا سنتا ہے, ہلکے کو ہلکا سنتا ہے. مگر آگ کے لیے کیا دیکھنا ٹھیک ہے, کیا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. زبان کے لیے کیا چکھنا حلال ہے, کیا چکھنا حرام ہے. کان کے لیے کیا سننا صحیح ہے, کیا سننا صحیح نہیں ہے. یہ اس کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے اسے نبوی ہدایت کہتے ہیں. کتنے درجے عطا کیے ہیں ہدایت کے پروردگار عالم نے؟ اس کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں نبوی ہدایت. 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے اور اس کے بعد اس سلسلے کو اس انداز میں جاری رکھا. کاش آپ غور کر سکیں اس جملے پہ. اس انداز میں جاری رکھا اس سلسلہ ہدایت کو کہ جس لفظ مولا کا انتخاب سرکار نے اپنے لیے کیا وہی لفظ مولا علی کے لیے نہیں. بات پہنچ رہی, بات مشکل ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو لفظ مولا اپنے لیے وہی لفظ مولا علی. اچھا مجھے اب یہ بتائیے ایمان کے ساتھ کہ اگر سرکار غدیر کے میدان میں یہ کہتے کہ جس کا میں نبی اس کے یہ امام, بات غلط تھی؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے حضور, وہ نبی ہے, یہ امام ہے. میں بات کو غلط تو نہیں ہوتی نا. مگر نہیں, سرکار نے کہا جس کا میں مولا اس کے یہ مولا. لفظ مولا جو اپنے لیے منتخب کیا وہی علی کے لیے منتخب کیا. حکمت کیا ہے؟ حکمت بیان کروں. دیکھیے حضور بات بہت آسان سی ہے, بہت. مولا کے معنی کیا ہے یاد کر لیں, ذہن میں بٹھا لیں. مولا کے معنی ہے اولا بتصرف. اولا بتصرف یعنی جس سے حق کے تصرف حاصل ہو, آپ کی جان پر, آپ کی مال پر, آپ کی اولاد پر. میں نے تشریح کر دی لفظ مولا کی. جس سے حق کے تصرف حاصل ہو آپ کی جان پر, آپ کی مال پر, آپ کی اولاد پر. یعنی اگر مولا یہ کہہ دے کہ یہ جان تمہاری نہیں, ہم پہ نثار کر دو, تو اب آپ کی نہیں, آپ نثار کر دیجئے مولا پہ. اگر مولا یہ کہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں, ہم پہ خرچ کرو, تو اب یہ مال آپ کا نہیں, مولا پہ قربان. اگر مولا کہیں کہ اپنی اولادیں ہم پہ قربان کر دو, تو اب اولادوں کو قربان کر دیجئے, حق کے تصرف حاصل ہے. لفظ مولا ذہن میں رہے گا, حق کے تصرف, حق کے تصرف. اگر رسول غدیر میں یہ کہتے کہ جس کا میں نبی اس کے یہ امام, امت کو جانتے تھے, امت کہتی کہ یہ نبی ہے, اطاعت کا درجہ اور ہے, یہ امام ہے, اطاعت کا درجہ اور ہے. ایک ہی لفظ مولا اپنے لیے منتخب کیا, وہی مولا علی کے لیے منتخب کیا, تاکہ قیامت تک کے لیے طے ہو جائے کہ جو حق کے تصرف میرا ہے وہی حق کے تصرف علی کا. بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے چلیے, یہ اگرچہ موضوع سخن نہیں تھا مگر بات آ گئی, اور آپ کی دلچسپی ہے تو میں 2-3 جملے اور کہہ دوں. بہت ذہن میں رکھیے گا, یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا کہ غدیر میں اتنی حکمتیں ہیں. یہ کسی حادثے کا نام نہیں ہے, اتفاقاً نہیں ہوا تھا. یہ انتظام پروردگار ہے, پروردگار نے باقاعدہ پلان کیا ہے. ایک ایک چیز کی حکمت ہے. میرا موضوع سخن نہ تھا, میں نے وقت گنجائش, مگر چونکہ لفظ مولا تک بات آ گئی ہے تو بس یہ بھی سن لیجئے کہ جو الفاظ تک چنے گئے ہیں
من کنتو مولا کہنے کے لیے ان الفاظ میں بھی حکمت ہے. جیسے میں نے لفظ مولا کی حکمت آپ کے سامنے بیان کر دی. دو لفظوں کی اور حکمت بیان کر دوں اگر ارادہ ہو. اچھا دیکھیے حضور، عربی زبان میں حروف عطف ہوتے ہیں. اچھا حروف عطف سب زبانوں میں ہوتے ہیں جنہیں آپ کنجنکشن کہتے ہیں. کنجنکشن کیا ہوتی ہے کہ دو سینٹنسز کو ملاتے ہیں اور ملانے کے لیے ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں جسے آپ حرف عطف کہتے ہیں، کنجنکشن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اینڈ اور، ان کے ذریعے آپ دو سینٹنسز کو ملاتے ہیں. صحیح یا نہیں ہے؟ اچھا اگر یہاں تک بات سمجھ آئے تو حروف عطف بہت سارے ہیں عربی میں. دو حروف عطف ہیں جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک ہے ثم، فے میم ثم، میں مثال دوں گا بات کو واضح کروں گا. دوسرا حرف عطف ہے فا. ٹھیک ہے، فرق سمجھیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب عربی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انگلش میں تو حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ انگلش اتنی فصیح و بلیغ زبان نہیں ہے، عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اگر ثم یا فا دونوں کے معنی آپ انگریزی میں ڈھونڈنے جائیں گے نا تو ہوگا سو یا دین، کہ اس کے بعد یہ ہوا. مگر عربی کی بلاغتیں اور ہیں. علماء لغت کہتے ہیں کہ ثم میں ترتیب بھی ہے اور تاخیر بھی ہے، کہ یہ کام اس کے بعد ہے، یہ کام اس کے بعد ہو رہا ہے، مگر کچھ تاخیر کے ساتھ ہو رہا ہے، کچھ وقفے کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ٹائم انٹرول ہے بیچ میں. جہاں لفظ ثم آ جائے، بہت توجہ کیجئے گا، میں مثال قائم کروں گا بات واضح ہو جائے گی. ایک ہے لفظ فا. جہاں لفظ فا آ جائے علماء لغت کہتے ہیں وہاں ترتیب تو ہے کہ کام اس کے بعد ہے مگر تاخیر نہیں ہے، وہاں فوراً ہے، ٹائم انٹرول نہیں ہے. میں جملہ کہہ دوں آپ پہچانتے ہیں وہ کام بلا فصل ہے، بغیر فاصلے کے ہے. جہاں فا آ جائے، جہاں فا آ جائے. اب مثالیں سن لیجئے، قرآن میں موجود ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. کریشن آف مین کائنڈ کے حوالے سے سورہ مومنون کی آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم بہت ڈیٹیلڈ میں کریشن آف مین کائنڈ کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ، جس لفظ کی بات کر رہا تھا میں، سے میم ثم، ثم آ گیا. ثم ہم نے اسے نطفہ بنا کے خاص مقام پہ رکھ دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو علقہ بنایا. یہاں پہ ثم آ رہا ہے بار بار. یہ ثم کیا بتا رہا ہے؟ یہ ثم کیا بتا رہا ہے؟ کہ کام ترتیب میں ہے مگر تاخیر کے ساتھ ہے، آہستہ آہستہ ہے، کوئی انٹرول ہے بیچ میں. پہلے مٹی بنے، مٹی کے بعد ٹائم انٹرول آیا، نطفہ بنا کے کسی خاص مقام پہ رکھا گیا، ٹائم انٹرول آیا، نطفے کو جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بنایا، ٹائم انٹرول آیا، اس کے بعد ٹائم انٹرول آیا، اس جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا، پھر گوشت کو ہڈیوں میں کنورٹ کیا، ٹائم انٹرول آ رہا ہے. کام اس کے بعد ضرور ہے، ترتیب ضرور ہے مگر تاخیر ہے. کیوں؟ کیونکہ ثم ہے. مگر جہاں فا ہو وہاں ترتیب ہے، تاخیر نہیں ہے. قرآن مثال سے ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن اور یکون کے درمیان ہے فا. فا جہاں فا ہو وہاں بلا فصل ہے، وہاں فاصلہ نہیں ہے. خدا کے کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے. یہ فا سمجھ میں آ گیا، یہ بلا فصل معاملہ سمجھ میں آ گیا تو نبی نے یہی تو کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا. بات پہنچ رہی ہے؟ بلا فصل معاملہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ ان الفاظ پہ دقت فرما ہی رہے ہیں تو ایک اور لفظ سنتے چلے جائیے. اگرچہ یہ ارادہ نہیں تھا مگر اب مزاج بن گیا. مولا پہ گفتگو ہو گئی، فا پہ گفتگو ہو گئی. اچھا ایک لفظ اور ہے، یہ کنتو جو ہے، کنتو، کاف نون تے، کنتو. ٹھیک ہے، کنتو کے بارے میں علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ جہاں کنتو ہو وہاں استمرار ہے، وہاں کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ماضی کا ذکر ہے مگر ماضی معین نہیں ہے. میں بات کو مثال کے ذریعے واضح کروں گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں کنتو آ جائے وہاں استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے، ماضی کا ذکر ہے مگر ماضی معین نہیں ہے. مثالیں سن لیجئے. کنتو کنزن مخفیا، کیا ہے یہ؟ حدیث قدسی ہے نا. پروردگار نے کیا کہا؟ کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کاش آپ میرے ساتھ ہو سکیں.
میں نے کہا جہاں کنتو ہو ماضی ہے، معین نہیں ہے کہ اس ماضی کی ابتدا کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیًا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کب سے تھا؟ کاش آپ ساتھ ہو سکے میرے بھائی. کب سے تھا یہ تو نہیں معلوم. یہ ہے کنتو کی پاور. کب سے تھا نہیں معلوم، ماضی ہے معین نہیں ہے. کنتو نبیًا وآدم بین ماء و طین، میں نبی تھا. کب سے تھا نہیں معلوم. یہ کنتو سمجھ میں آیا؟ کنتو کنزن مخفیًا، خدا چھپا ہوا خزانہ تھا. کب سے تھا نہیں معلوم. کنتو نبیًا، نبی تھا. کب سے تھا نہیں معلوم. اب یہی کنتو تو کہا ہے من کنتو مولا. بھائی مولا کب سے تھا؟ درود بھائی بر محمد وآل محمد. جب سے رسول کی نبوت ہے تب سے علی کی ولایت و وصایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس واپس پلٹیے. یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. میں نے زحمت دینی ہے متقین کے لیے. اب تک جو گفتگو کی تھی وہ سوچ کے نہیں آیا، وہ برسبیل تذکرہ ہو گئی. عزیزان محترم، کاش آج کی اس تقریر میں اور اب جتنے بھی میرے پاس منٹ بچے میں یہ منزل تقوی سمجھا سکوں. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون؟ جو صاحب تقوی ہوں. اچھا مجھے بتائیں میں تقوی کا ترجمہ کیا کروں؟ اتقوا اللہ، قرآن بار بار تقاضا کر رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ اتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو. بھائی یہی ترجمہ کیا گیا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. دیکھیے حضور بات یہ ہے کہ بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اللہ سے ڈرو ترجمہ ہے نا، اس میں حق ادا نہیں ہوتا. حق ادا نہیں ہوتا. اتنا ڈرایا اللہ سے، اتنا ڈرایا اللہ سے کہ نوجوان مسجد چھوڑ کے چلے گئے. بھائی اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے. پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے، اس کے بعد میں اللہ سے ڈرو پہ بات کر لوں گا. دیکھیے عجب کمال کی بات ہے. فطرت انسانی کی بات کر رہا ہوں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جو ہے وہ علم کلام کی بحث نہیں. ڈرنے کسی سے بھی ڈرنے کے جتنے ریزنز ہیں نا، اس میں سے کوئی بھی اللہ کی ذات پہ فٹ نہیں ہوتے. اللہ اکبر، کاش بات آپ پہنچ سکے. میں بہت الگ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. کسی سے بھی ڈرنے کے جو ریزنز ہیں اس میں سے کوئی بھی اللہ پہ فٹ نہیں ہوتے. آپ کسی سے ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ قابل ضرر ہے، وہ آپ کو ہارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے سانپ، بچھو اور ایسے سارے مضر جانور جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کو ہارم کر سکتے ہیں، آپ اس سے ڈرتے ہیں. ایک ریزن کیا ہے کہ یہ چیز مجھے ہارم کر سکتی ہے، اس سے ڈرتا ہوں. دوسرا کس سے ڈر لگتا ہے؟ کوئی اسٹرینجر ہے اس سے ڈر لگتا ہے، کوئی اجنبی اس سے ڈر لگتا ہے نا. بس دو ریزن آ گئے. تیسرا ریزن کہ کوئی چیز مشکل لفظ ہے، اس کا آسان لفظ آپ انگلش میں خود سوچ لیجئے گا کہ کوئی کریہ المنظر ہے، کوئی ڈراؤنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو دیکھنے میں ڈراؤنی لگتی ہے، اسے دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے نا. چوتھا ریزن آپ مجھے بتا دیں، میرے مطالعے میں نہیں ہے. کسی سے بھی ڈرنے کے یہ چار ریزن ہے. وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اجنبی ہے، وہ ڈراؤنا ہے. اب ان تین ریزنز کو آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں خدا کی ذات پر. اگر کسی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو رب العالمین ہے، تمہیں پالتا ہے. نقصان پہنچانا تو دور کی بات حضور، رب العالمین ہے، اپنوں پر بھی کرم کر رہا ہے، غیروں پر بھی کرم کر رہا ہے. اگر کسی سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ اجنبی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب من حبل الورید، میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. ہاں. اگر کسی سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ معاذ اللہ دیکھنے میں ڈراؤنا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا. درود پڑھیے اور محمد و آل محمد. تو کیا کریں حضور؟ بے باک ہو جائیں پروردگار سے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ڈرنے کی ضرورت ہے. اب میں اپنے ہی سٹیٹمنٹ کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہوں مگر ریزن کچھ اور. ڈرنے کی ضرورت ہے مگر وجہ کچھ اور ہو، انداز کچھ اور ہو. کیا انداز ہو؟ جیسے بیٹا باپ سے ڈرتا ہے.
دیکھیے بیٹا باپ سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ باپ نقصان پہنچاتا ہے، بیٹا باپ سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ باپ جو ہے وہ اجنبی ہے، بیٹا باپ سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ خدا نخواستہ باپ ڈرونا ہے، بیٹا باپ سے اس کی تعظیم کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہو، اس نے کچھ غلط کیا ہو نہ کیا ہو، بیٹے نے کوئی جرم کیا ہو نہ کیا ہو، یہ عہدہ اور رتبہ باپ کی تعظیم ہے کہ بیٹے کے دل میں خوف ہے، لہذا پروردگار سے ایسے ڈرو کہ اس کی ایک تعظیم ہو، اس کا خوف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا وہ سجدے میں ایسے لرزتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ خشیت خدا اتنی ہے دل میں۔ درود پڑے گا بر محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم ہے، مگر اس طرح لرزتے نظر آتے ہیں سجدے کے اندر کیونکہ تعظیم ہے خدا کی۔ جتنی تعظیم بلند ہوگی اتنی خشیت خدا کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، واپس آئیے۔ تو حضور یہ بات تو طے ہو گئی کہ معاذ اللہ اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو تقویٰ کرنا، اختیار کرنا، اتقوا اللہ، اس کا بار بار ترجمہ کیا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو یہ کیا ہے معاملہ؟ اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حق ادا نہیں ہوتا، استدلال سن لیجیے صاحب، اگر آپ کو میری دلیل اچھی لگے تو میری بات کو آگے سنیے گا ورنہ رد کر دیجیے گا۔ اگر میں اتقوا اللہ کا ترجمہ کروں کہ اللہ سے ڈرو، تو مجھے بتائیں کہ میں پھر اس کا ترجمہ کیا کروں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ اللہ اکبر، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ صحیح ہے پھر یہ ترجمہ، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ڈرتے رہو۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا ترجمہ کروں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ ڈرنا لفظ تقویٰ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اب اس کے روٹ ورڈ کو دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ، تقوی کا روٹ ورڈ ہے وقایا، واو کاف یا وقایا۔ ٹھیک ہے، وقایا کے معنی ڈرنے کے نہیں ہے، وقایا کے معنی بچنے کے ہیں۔ خود کو معصیت پروردگار سے بچانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی روٹ ورڈ سے ایک اور ورڈ نکلا ہے، آپ جانتے ہیں اس ورڈ کو، وقایا سے جیسے تقویٰ نکلا ہے ایک اور ورڈ نکلا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقیہ۔ روٹ ورڈ ایک ہی ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اور اگر معنی بچنے کے ہیں تو فرق یاد رکھیے گا، ایمان کو بچانے کا نام تقویٰ ہے، صاحب ایمان کو بچانے کا نام تقیہ۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ تو سرکار جنہیں آج تک تقیہ سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا خاک تقویٰ سمجھائیں گے؟ آج تک جنہیں تقیہ سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا خاک تقویٰ سمجھائیں گے؟ بچنا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا دیکھیے، چلے میں ایک کنٹمپریری ایگزامپل دے دوں۔ بہت سارے نارمز چینج ہو گئے آفٹر کووڈ۔ کچھ چیزیں کووڈ سے پہلے کسی اور انداز سے کی جاتی تھی، کووڈ کے بعد کسی اور انداز سے کی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں ایک تمثیل بھی قائم کرتا ہوں کہ شاید ہمارے لیے کووڈ سے پہلے تقویٰ سمجھانا مشکل تھا، کووڈ کے بعد تقویٰ سمجھانا آسان ہے، کیونکہ اوور آل نارمز بدلے ہیں نا۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیا ہے تقوی کے معنی؟ بچنے کے۔ کووڈ نے زندگی آسان کر دی، ایٹ لیسٹ تقویٰ سمجھانے کی منزل پر ہماری۔ کیوں؟ ایک بیماری آئی، کہنے لگا دیکھیں جی باہر نہیں نکلیے گا، باہر انفیکشن ہے، باہر غلاظت ہے، باہر برائی ہے، باہر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا کیا کریں؟ کہنے لگے گھر میں بیٹھ جائیں چپ چاپ۔ اچھا گھر پہ بیٹھے رہے، 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتہ ہو گیا، 3 ہفتے ہو گئے، کب تک بیٹھے؟ کہنے صاحب گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتے، باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ صوفیوں والی زندگی نہیں گزار سکتے، یہ خانقاہوں میں زندگی نہیں گزر سکتی، ہے نا۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو خانقاہوں میں رہ کے زندگی گزارنا نہیں سکھاتا۔ درود پڑھیے ور محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا نے ایکسپٹ کیا اس حقیقت کو کہ صاحب گھر پہ رہ کے زندگی نہیں گزر سکتی، آئسولیشن میں زندگی نہیں، باہر نکلنا پڑے گا۔ ہم نے کہا باہر کیسے نکلیں؟ باہر تو برائی ہے، باہر انفیکشن ہے، باہر جراثیم ہے، باہر زندگی کو خطرہ ہے۔ کہنے کوئی بات نہیں، ماسک لگاؤ، سینیٹائزر لگاؤ،
گلوز پہنو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پریونشن کہتے ہیں اس کو, بچاؤ کہتے ہیں اس کو. یہ معاشرے میں, جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس معاشرے میں برائیاں ہیں, یہ پریونشن, یہ بچاؤ تمہیں معاشرے کی برائی سے بچائے گا, اگرچہ رہنا اسی معاشرے میں ہے. میں نے کہا اب سمجھ میں آیا تقویٰ کسے کہتے ہیں, اب سمجھ میں آیا تقویٰ کسے کہتے ہیں. حضور کیسے بچائیں اپنے آپ کو, پریونٹ کرنا ہے. اچھا, اور آپ دیکھیے ذرا, خدا کی قسم کبھی چلیں یہ رخ بھی میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں. کبھی آپ سوچیں کہ پروردگار عالم نے کس انداز میں آپ کی تربیت کا سامان رکھا ہے. غور کیجئے گا حضور, کس انداز میں. 5 چیزیں ہیں شریعت میں, واجب یا حلال, مکروہ, مستحب پہلے آ جائیں, ٹھیک ہے, حرام, مکروہ, مباح, ٹھیک ہے. 5 چیزیں, واجب یا حلال, مستحب, حرام, مکروہ, مباح. اب فرق سمجھ لیجیے. واجب یہ کام کرو, نہ کیا تو گناہ ہے. مستحب بہتر ہے کرے, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. حرام نہیں کرنا, دور رہنا ہے. مکروہ بہتر ہے نہ کرو, کر لیا تو کوئی بات نہیں. مباح دل چاہے تو کرو, دل چاہے تو نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ ٹرمنالوجیز, یہ ٹرمز کلیئر ہو گئی. اچھا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں پروردگار نے آپ کی تربیت کا انتظام رکھا ہے. اصل میں کس چیز سے بچنا ہے؟ حرام سے بچنا ہے. کیا نہیں چھوڑنا ہے؟ واجب نہیں چھوڑنا ہے. بہت توجہ, اصل ہدف یہ ہے, اصل اسٹیبلشمنٹ جو ہیں, اصل فوکل پوائنٹ جو ہیں وہ یہ ہیں, واجب اور حرام. ٹھیک ہے. اچھا, بڑی محسوس مثال دے دیتا ہوں. محسوس مثال یہ ہے کہ صاحب, میں کسی بلڈنگ کا نام تو نہیں لوں گا, مگر مثال کے طور پہ یہ کوئی بڑی بلڈنگ ہے جو امپورٹنٹ ہے. کسی علاقے میں کوئی بلڈنگ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتایا گیا کہ صاحب یہ بلڈنگ تو ہے ابھی یہاں سے 4 کلومیٹر دور یا 4 مائلز دور. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے انہوں نے اس کو کارڈن آف کر دیا ایریے کو. پہلے سے وہاں پہ سرویلنس ٹیم ہے. پہلے سے ہم نے دیکھا وہاں پہ مختلف لوگ سادہ لباس میں گھوم رہے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اصل بلڈنگ جو ہے وہ تو ابھی بہت دور ہے نا, کم سے کم 4 مائل دور ہے. کہنے لگے نہیں, ہم نے بفر زون بنایا ہے, ہم نے ایک ریڈ الرٹ ایریا بنایا ہے. میں نے کہا یہ ریڈ الرٹ ایریا, یہ ریڈ زون, یہ ہائی سیکورٹی زون کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے یہ کرتا ہے کہ اصل جو مقام ہے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا. اصل جو مقام ہے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا. تو حضور بس یہی ہے کلیہ, ایک ہے واجب, ایک ہے حرام. واجب کے ارد گرد ایک بفر زون ہے جسے مستحب کہتے ہیں, حرام کے ارد گرد ایک بفر زون ہے جسے مکروہ کہتے ہیں. اگر مکروہ سے بچ جاؤ گے تو حرام کی طرف پہنچ نہیں پاؤ گے, اور اگر مستحب کی عادت ڈال لو گے تو کبھی واجب نہیں چھوٹے. یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے. ٹھیک ہے, بس 2 چھوٹی چھوٹی باتیں جو آیت کے اندر موجود ہیں. متقی وہ اجمالاً تعارف کرایا جا رہا ہے, تفصیلاً تعارف اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ہوم ورک کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں. مولا کا خطبہ حمام بن شرح پڑھنا ہے آپ نے. حمام مولا کا صحابی, نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹائٹل کبھی کبھی ہمیں متقین کے اوصاف بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, حمام مولا کا صحابی ہے, بار بار مولا سے پوچھ رہا ہے مولا متقین کے اوصاف بیان کریں. خدا کی قسم یہ جملے, یہ میری خطابت نہیں ہے, آپ جا کے نہج البلاغہ ابھی کھول کے دیکھیے گا. بار بار آ کے حمام پوچھ رہے ہیں مولا متقین کے اوصاف بیان کریں, مولا جواب نہیں دیتے. پھر پوچھا مولا متقین کے اوصاف بیان کریں, مولا کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. کہتے ہیں مولا حق ادا نہیں ہوا. اب مولا نے خطبہ بیان کرنا شروع کیا. جملے یہ لکھے ہیں کہ جیسے جیسے مولا متقین کے اوصاف بیان کر رہے تھے اس خطبے میں, حمام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. اور پھر ایک وہ لمحہ یہ آیا کہ یہ خطبہ ختم ہوا, حمام زمین پہ گرے, ان کی روح پرواز کر گئی. مولا نے کہا میں جانتا تھا کہ یہ اللہ سے اتنا خشیت رکھنے والا, اللہ کا اتنا خوف کرنے والا بندہ ہے,
کہ یہ متقین کے اوصاف بیان نہیں کر پائے گا. ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، خطبہ حمام پڑھیے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو غیب پر ایمان رکھے. ہماری روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں غیب سے مراد غیبت امام زمان ہے. درود پڑھا کریں امام زمان کے نام پہ بلند آواز سے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ جو نماز قائم کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ کہ اسے جب رزق ملے تو انفاق رزق کرے. امام کی غیبت پہ مسلم عقیدہ، نو کمپرومائز. ٹھیک ہے، دنیا کوئی مخالفت کرتی رہے، دنیا کوئی آپ کے سامنے عذر پیش کرتی رہے، ہمارے معصومین نے ہر چیز کا جواب رکھا ہے روایتوں میں. ہماری دوری ہے کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے. متقی کون؟ جو نماز قائم کرے. دیکھیے، روح نماز، حسن نماز، طریق نماز، یہ بھی اسی گھرانے سے ملتا ہے. اس گھرانے کے علاوہ کہیں اور عبادت کا طریق سمجھ میں نہیں آتا، عبادت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. میں مثال بس پیش کر کے اور طبیعتوں کو آمادہ کر کے بس میں آگے بڑھ جاؤں. میسج میرا مکمل ہو گیا. ایک شخص آیا، یا علی یہ نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدوں کا کیا فلسفہ ہے؟ بھائی سجدہ کرنا مقصود تھا نا، پروردگار کو سجدہ کرنا تھا، بس ایک سجدہ ہو جاتا، ایک رکعت میں کافی تھا. کہنے لگے یا علی یہ ایک رکعت میں 2 سجدے. اب اس کا جواب وہی دے سکتا تھا جس نے عالم سجدہ میں ضربت کھائی ہو. کہنے لگے دیکھو، جب پہلی بار سجدہ کرتے ہو تو اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ مٹی سے بنا ہو. ہے توجہ؟ جب پہلی بار سجدہ کرتے ہو تو اقرار کرتے ہو مٹی سے بنا ہوں. جب اٹھ کے بیٹھتے ہو تو اقرار کرتے ہو کہ مٹی سے بنا کے دنیا میں بھیجا گیا. واپس سجدے میں جاتے ہو اقرار کرتے ہو کہ اس دنیا سے ایک دن واپس مٹی میں ملا دیا جاؤں گا. اب جب اٹھ کے بیٹھتے ہو تو اقرار کرتے ہو ایک دن اسی مٹی سے اٹھا کے حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جاؤں گا. یہ حقیقت عبادت کوئی اور سمجھا ہی نہیں سکتا پوری تاریخ اسلام میں سوائے اس گھرانے کے. ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا یا علی یہ دعا مانگتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاش آپ غور کر سکے، آپ کا مولا بیان کر رہا ہے. بھئی ہاتھوں کو بلند کیوں کریں آسمان کی جانب؟ کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں پروردگار نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے وہ رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو جس جانب ہے اس جانب ہاتھوں کو بلند کرو گے. یہ حقیقت بات معصومین بتائیں گے. روایات معصومین شاہد ہیں. میں تو صرف اشارہ کرتے ہوئے، میں تو صرف شوق بیدار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ہر چیز میں علامت ہے نماز میں. کبھی غور کیجئے، کبھی پڑھیے ان چیزوں کو. رکوع کرتے ہوئے گھٹنوں کو اندر کی جانب دباؤ، سر کو آگے کی جانب نکالو، کمر کو ایسے رکھو کہ اگر پانی کا قطرہ پڑ جائے تو نہ آگے جانب بڑھے نہ پیچھے کی جانب ہٹے، اور گردن کو باہر کی جانب نکالو. کیوں؟ جب ایسا کرتے ہو تو یہ علامت ہے اور اس چیز کا اظہار کرتے ہو کہ پروردگار تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہیں. یہ علامت ہے نماز میں. یہ مستحبات، ابھی میں جو مستحبات کا ذکر کر رہا تھا، یہ علامت ہے. لطف بدل جائے گا نماز پڑھنے کا. اتحیات میں بیٹھے دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر ہو. کیوں؟ کیونکہ جب ایسا کرتے ہیں، جب سجدے سے اٹھے ہیں تحیات میں بیٹھے ہیں تو دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر ہو. کیوں؟ جب ایسا کرتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حق غالب ہے باطل پر. درود پڑھیے اور محمد و آل محمد. بذان محترم میں بیان سمیٹ چکا. بس میں تبرکاً کچھ چیزیں اپنی بخشش کے لیے کہہ کے جا رہا ہوں. ہاں میں بڑا خود غرض اس معاملے میں جملے سے اپنی بخشش کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یقیمون الصلاۃ، متقی وہ جو نماز قائم کرے. مما رزقناہم ينفقون، متقی وہ کہ جب اسے رزق ملے تو وہ انفاق رزق کرے. اب رزق کیا ہے اس کی تفصیل پھر کبھی دامن وقت میں گنجائش نہیں، مگر صرف اتنا سن لیجئے کہ متقی وہ ہیں کہ جن کی ذات سے دوسرے فیض اٹھائیں گے. میں کوئی تفصیلی بحث نہیں کر رہا کہ کہاں دیں، کہاں مال خرچ کریں. میں کوئی تفصیلی بحث نہیں کر رہا. اب دیکھیں میں کیا کروں، چلیں میں ایک چیز کہتا ہوا چلا جاؤں. دیکھیے حضور، یہ جتنی، اچھا پہلے ایک سوال قائم کر لوں. اسلام پہلے تھا یہ عربی زبان؟ ہاں عربی زبان.
بھائی یہ بہت معمولی سی بات ہے. عرب عربی زبان بول رہے تھے نا, پھر قرآن آیا اسی عربی زبان میں, پھر اسلام آیا, پھر شریعت آئی, تو عربی زبان تو تھی. اب یہ جتنی شریعت میں ٹرمز ہیں, جتنی ٹرمز ہیں وہ عربی زبان کی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اسلام کوئی نئی ٹرم نہیں لایا, عربی زبان میں وہ ٹرم موجود تھی. اگر تھی تو اسلام سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. کاش میں بات کو سمجھا سکوں, اتنی مشکل بات تو میرے خیال سے میں نہیں کر رہا. بھائی عربی زبان کی ٹرم اصطلاح پہلے موجود تھی, اسلام آیا اس نے اس ٹرم کو یوز کیا اور ایک خاص معنی دیے, ٹھیک ہے. وہ ٹرم عربی زبان میں اس سے پہلے بھی تو ہوگی نا, اگر ہوگی تو کوئی معنی ہوں گے. میں مثال قائم کرتا ہوں, لفظ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ, نماز کو. یہ خاص طریقہ عبادت کا, اسے صلاۃ کہتے ہیں اسلام آنے کے بعد. عربی کا لفظ ہے تو اسلام آنے سے پہلے بھی اس کے کوئی معنی ہوں گے. اسلام آنے سے پہلے اس کے معنی تھے دعا, صلاۃ کے معنی تھے اسلام آنے سے پہلے دعا. اب ربط ہے ان دونوں معنوں میں, وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی عربی میں ہوگا ایٹ کور, ڈکشنری میں. اسی طرح سے ایک لفظ زکات. زکات کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے. اس زکات کے کوئی معنی اسلام آنے سے پہلے بھی ہوں گے, کاش آپ غور کر سکیں. اور اگر ہوں گے تو پہلے والے معنی میں اور اسلام کے بعد والے معنی میں کوئی ربط ہوگا. جائے دیکھیے اٹھا کے ڈکشنری, قدیمی ڈکشنری, عربی کی ڈکشنری, زکات کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہے گروتھ کے, نشو نما پانے کے. خدا بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو مال تمہارے پاس سے نکل رہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے, خدا کی نگاہ میں وہ گروتھ پا رہا ہے, نشو نما پا رہا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مال خرچ کرو, راہ خدا میں خرچ کرو, مصارف موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں چھوڑیے حضور, صرف ایک چیز پکڑ لینا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, خدا کا واسطہ یہ معنی نہیں لیجیے گا. سب کچھ کرنا ہے, جو مصارف ہیں ان کو ادا کرنا ہے. مگر 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 اگر ترجیح دے لیں ہم اس چیز کے اوپر کہ یہ جو ایک چیز, ایک مصرف مال خرچ کرنے کا میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, صرف اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں, خدا کی قسم معاشرہ سدھر جائے, کمیونٹی صحیح ہو جائے, کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی کسی کہتے ہیں؟ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا, اپنے خاندان والوں کا خیال رکھنا. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسی مسئلے کو حل کرنا شروع کریں کہ میری بہن پریشان ہے, میں نے کیسے اس کی مدد کرنی ہے. میرا بھائی پریشان ہے, میں نے کیسے اس کی مدد کرنی ہے. مدد تو دور حضور, مدد تو دور, میں نے مزاج پرسی کرنی ہے. اگر روایات میں صرف اس کے میں آپ کے بینیفٹس بتانے شروع کر دوں. ایک شخص آیا مولا کے پاس, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. اس نے کہا کہ مولا, روایت ہے میں دکھانے کو تیار ہوں, اس نے کہا مولا میں جب جوانی میں مال کمایا کرتا تھا تو 1 درہم اپنی پھوپھی کو دیتا تھا, 1 درہم اپنی خالہ کو دیتا تھا. یہ میں نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا. ہر مہینے میرے پاس جب مال آتا تھا تو 1 درہم پھوپھی کو دیتا تھا, 1 درہم خالہ کو دیتا تھا. یہ کوئی گھر میں نہیں رہ رہی, پھوپھی اور خالہ گھر میں نہیں رہ رہی, ٹھیک ہے نا. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا, کہنے لگے یقین کر 1000 بار موت تیرے سامنے آئی ہے مگر تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے موت واپس پلٹ گئی. صلہ رحمی, صلہ رحمی یہ موت کو ٹال دیتی ہے, یہ موت کو ٹال دیتی ہے. صدقہ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, بس ایک روایت کی زحمت اور اس کے بعد کو تمام کریں. صدقہ یہ موت کو ٹال دیتا ہے. روایت ہے عیسیٰ روح اللہ, جناب عیسیٰ نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک گھر تھا, وہاں شادی کی تیاری تھی. اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے, کہنے لگے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ آج یہاں شادی کی تیاری ہے, آج یہاں خوشیاں ہو رہی ہیں, کل یہی گھر ہوگا جہاں ماتم ہوگا. حواریوں نے سنا, چلے گئے. اگلا دن آیا, دلہن بیاہ کے گھر آ گئی, خوشیاں جاری ہو ساری رہی, کوئی فرق نہیں آیا خوشیوں میں, رونقوں میں. حواری آئے حضرت عیسیٰ کے پاس, کہنے آپ نے تو کہا تھا یہاں ماتم ہوگا. کہنے لگا ہاں میں نے بتایا تھا ایسا. کہنے لگا پھر, کہنے آؤ چلیں, چلو چلتے. گھر پہنچے, دق الباب کیا, گھر والے باہر آئے.
کہنے لگے کہ ہمیں دلہن سے ملنا ہے. اجازت لی گئی. دلہن کہنے لگے کہ دلہن کے کمرے میں جا کے دلہن سے ملیں گے. ٹھیک ہے, سارے حواری سب گھر والے ساتھ پہنچے. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کام کرو, اس کا جو بستر ہے نا اس کو ہٹاؤ. بستر ہٹایا. جب بستر ہٹایا اس میں سے ایک سانپ برآمد ہوا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کل اس سانپ نے سے ڈسنا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہونی تھی. اب پلٹے اس نو بیاتر دلہن کی جانب, کہنے کہ کل تیری موت واقع ہونی تھی اس سانپ کی وجہ سے, یہ بتا کیا کیا. کل رات ایسا کون سا عمل سر انجام دیا جس کی وجہ سے سانپ نے نہیں کاٹا, جس کی وجہ سے موت ٹل گئی. اس نے سوچا, اس نے کہا وہ ایسا خاص تو نہیں, بس یہ تھا کہ کل جب بارات آ رہی تھی تو رستے میں ایک سائل بیٹھا تھا, ایک فقیر بیٹھا تھا. وہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں, کوئی ہے جو میری مدد کر دے, کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے. مجھے یہ پتا تھا کہ بارات سے بہت سارا کھانا آیا ہے, میرے پاس کھانا موجود تھا, میں نے بارات کو رکوایا, میں نے کھانے کا کچھ حصہ اس سائل کو دے دیا, اس سائل نے کھانا لیا, کھانا لے کے دعا دی. خدا جانے اس کی دعا میں کون سی تاثیر تھی کہ آئی ہوئی موت ٹل گئی. تو عزیزوں بس یاد رکھیں, کوئی دعا چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, دعا لینا آپ کا کام ہے, خدا جانے اس دعا کی تاثیر کیا. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. بازانے محترم, جنہوں نے ہمیں صدقے کی تعلیم دی, کیا گزرا ہوگا کہ جب شام و کوفہ کے بازار میں ان کی اولادوں کی طرف صدقے اچھالے گئے. کاش اس جملے کو آپ محسوس کر سکیں. قافلہ جا رہا ہے, ایک عورت اپنے مکان سے اترتی ہے, کھانے کا پینے کا کچھ سامان لا کے بی بی سکینہ کے سامنے پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا خوب سیر ہو کے کھانا. کھانے کا سامان دیکھا, ابھی دینا ہی چاہتی تھی وہ عورت. اس نے کہا مگر کھانے سے پہلے ایک دعا کر دو. کیا دعا کرنی ہے؟ کہا دعا کرو کہ جو انجام تمہارا ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کا نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کیا عالم گزرا ہوگا, کیا کیفیت گزری ہوگی. بس اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا, کہا معلوم ہے کیا کہہ رہی ہو, کس کے لیے کہہ رہی ہو؟ یہ نبی زادیاں ہیں, یہ نبی زادیاں ہیں. اجرکم اللہ زداروں, یہ وہ بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے. روایتوں نے تو یہی بتایا نا کہ شام غریبہ سب بچے مل گئے, حسین کی سکینہ نہیں ملتی. بہنوں نے یہ طے کیا کہ دو ہی مقامات پہ گئی ہوگی, یا تو کانوں کے زخم دکھانے نہر پہ عباس کے پاس گئی ہوگی, یا باپ کے سینے پہ سونے مقتل گئی ہوگی. ام کلثوم تم نہر کنارے جاؤ. زینب نے کہا میں مقتل جاتی ہوں. اور مقتل میں صدائیں ہیں اینا سکینہ, اینا سکینہ, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. کہ ایسے میں ایک بے سر لاشے سے آواز آئی, اے بہن زینب آہستہ, میری بچی ابھی تھک کے سوئی ہے, میری بچی ابھی تھک کے سوئی ہے. زینب نے عجب منظر دیکھا, ایک بے سر لاشا ہے اور اس لاشے کے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. بچی کو جگایا. دیکھیں فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ایک انسان جس عالم میں سوئے یا آخری منظر اس نے جیسا دیکھا ہو اس پر اس منظر کا اثر طاری رہتا ہے. مجھے نہیں پتا سکینہ نے آخری منظر کیا دیکھا تھا, مگر ہاں جب پھوپھی نے جگایا ہے نا تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے کہتی ہے کہ اب بابا کو یاد نہ کروں گی, مجھے تماچا نہ مارنا, اب تماچا نہ مارنا. کہا بیٹا تیری پھوپھی, ایک مرتبہ گلے سے لگایا. کہا سکینہ تجھے کیسے معلوم یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا میں مقتل میں صدائیں بلند کرتی آ رہی تھی, بابا بابا کہتی آ رہی تھی. ایسے میں اس بے سر لاشے سے آواز آئی کہ اے بیٹی تیرا بابا یہاں ہے, تو یہاں چلی آ. کہا سکینہ ایک اور سوال پوچھوں؟ کہا پوچھے پھپھی اماں. کہا تو ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی نا, یہ بابا کے قدموں سے کیوں لپٹی ہوئی ہے؟
کہ پھوپھی اماں میں آئی تو سینے پہ سونے تھی، مگر کیا کروں بابا کے سینے پہ اتنے تیر تھے کہ مجھے جگہ نہ ملی۔ عجب رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا، بس ایک روایت کی زحمت، عجب رشتہ ہے۔ دیکھیں قافلہ روانہ ہو گیا، آپ نے سن رکھا ہے کہ بے کجاوا اونٹ تھے، اونٹوں پہ بیبیاں تھیں، بیبیوں کی گودیوں میں بچے تھے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ اونٹ جب دوڑائے جاتے تھے تو ماؤں کی گودیوں سے بچے گر گر کے زمین پر آتے تھے۔ ایسے میں سفر کرتے کرتے وہ نیزہ جس نیزے پہ حسین کا سر بلند تھا وہ زمین میں گڑ گیا۔ کیا سن رہے ہو ستاروں؟ وہ نیزہ جس نیزے پہ حسین کا سر بلند تھا وہ زمین میں گڑ گیا۔ سب نے کوشش کی کہ کسی طرح نیزہ آگے بڑھ جائے، نیزہ آگے نہیں بڑھتا، نیزہ آگے نہیں۔ ایک مرتبہ شمر اٹھا، شمر نے تازیانہ اٹھایا، اس نے کہا مجھے معلوم ہے نیزہ کیسے آگے بڑھے گا۔ چلا عابد بیمار کی جانب، اور عابد بیمار کی پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے کہ تیرے بابا کا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ غریب نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، نیزے کے پاس آئے، آ کے بابا کو سلام کیا، کہا بابا جان آپ پہ میرا سلام، بابا جان آپ کا نیزہ آگے نہیں بڑھتا، یہ ہم پہ تازیانے برساتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ حسین کے سر سے آواز آئی، اے سید سجاد تیری مظلومیت پہ تیرا بابا نثار، مگر سید سجاد میں کیا کروں؟ ارے وہ سواری جس پہ سکینہ سوار تھی، سفر میں چلتے چلتے سکینہ کہیں گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آ جائے گی یہ قافلہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔